کہ 2001 سے 2022 تک 21 سال اس قوم کی عظیم افواج نے، اس قوم نے، سویلین اداروں نے، انٹیلیجنس اداروں نے ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر دہشت گردوں کو شکست دی ہے۔ اور اب طالبان کی کامیابی کے بعد، اور جس طرح طالبان کو کامیابی حاصل ہوئی تو کئی رہ چھوٹے موٹے گروپس جو ہیں وہ اکا دکا وارداتیں کر رہے ہیں، اور جس میں کہ جوہر ٹاؤن کے بعد انارکلی میں کل کا واقعہ ہوا، اور 18 کو اسلام آباد میں 2 دہشت گرد مارے گئے، جن کا ٹی ٹی پی نے اعتراف بھی کیا، اور ان کے 6 ساتھی بھی ہم نے اور ان تک پہنچے۔ اور یہ جو لہر پچھلے 15 اگست کے بعد 3 مہینوں میں کوئی 35-38% بڑھی ہے، یہ ہماری قوم کو، ہمارے مورال کو، ہمارے جذبے کو، ہماری افواج کو، ہمارے عوام کو یہ شکست نہیں دے سکتی۔ اور یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پتہ نہیں ابھی بی این اے نے قبول کیا نارکلی کا واقعہ، 11 فروری کو یہ دونوں گروپ اکٹھے ہوئے ہیں اور بی این اے بنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان آگے جائے گا۔ ہم نے نہ صرف 80,000 جانوں کا نذرانہ دیا بلکہ $150 ارب بھی ہم نے اپنی ریاست کے اس دہشت گردی کی جنگ پہ جو ہیں وہ ہم نے ہمارے لگے۔ آج نہیں بلکہ رات کو ہی وزارت داخلہ نے تمام آرم فورسز کو، سول آرم فورسز کو، آئی جیز کو، چیف سیکرٹریز کو، آئی جی فرنٹیئر فورس کو، آئی جی رینجرز کو ہم نے الرٹ رہنے کی وارننگ دی ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ جاگتے رہنا ہے۔ ہماری قوم ان مسائل اور ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ تان کے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، جو کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جا رہی ہے، ان کی آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے۔ ابھی عمران خان حلف اٹھائے چند دن ہوئے تھے تو انہوں نے جانے کی باتیں کر لی، اور پچھلے دنوں تو کہہ رہے تھے بس دنوں کی بات ہے، عمران خان کہیں نہیں جا رہا، اور کہہ رہے تو بیٹھ گئی ہے حکومت، عمران خان کی حکومت اپوزیشن کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اور بنیادی طور پر میں جو آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی ٹریکٹر ٹرالی کی ریلی نکالی ہے، ایسے ہی ہے جیسے ریڑا ریڑی تھی، وہ آپ نے پنجابی میں سنا، ریڑا ریڑی تھی، ریڑا اور ریڑی کی ٹرالی نکالی ہو۔ 23 مارچ کو او آئی سی کے لیڈرز آ رہے ہیں، 21 مارچ سے بعض سڑکیں 22 مارچ سے بند ہوں گی۔ آپ اپنے فیصلوں پہ غور کریں، کووڈ ہے، انٹرنیشنل معاملات ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں گیسٹ جو ہیں او آئی سی میں آ رہے ہیں، اور 23 مارچ کی وہ پریڈ میں شریک ہوں گے۔ 4 دن آپ پہلے کر لیں، یا 4 دن جو ہے وہ آپ بعد میں کر لیں۔ اور اب اس عمران خان کی حکومت میں نیشنل ایکشن پلان بن چکا ہے۔ اس ملک میں ہم نے انٹرنیشنلی، ڈومیسٹکلی ایسے اداروں کو جنم دے دیا ہے جو کہ تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور طالبان کو جو کامیابی حاصل ہوئی، اور طالبان نے اس بات کی گارنٹی دی کہ ان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ٹی ٹی پی کے بعض گروپوں سے طالبان نے ایک برج کا رول بھی ادا کیا، لیکن ٹی ٹی پی کے اور داعش سے تو بات کوئی نہیں ہوئی، اور بی این اے ظاہر ہے چھوٹا سا گروپ ہے، لیکن ٹی ٹی پی کی شرائط اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ آنا چاہیں، قانون اور آئین اور پاکستانی جھنڈے تک ہمارے دروازے کھلے ہیں، اگر وہ لڑیں گے تو ان سے لڑا جائے گا۔ آج وہاں
ماحول جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے خلاف تھا. آج نہ طالبان ہیں جن کی مدد اور جن کی انسانی جو ان پر اس وقت مصائب ہیں, جو انسانی اس کی مشکلات ہیں, ان طالبان کی مشکلات دور کرنے کے لیے عمران خان خود ہر ملک سے, اور او آئی سی کی 23 مارچ کو آپ دیکھیں گے وہ سب لوگوں سے خود رابطے میں ہوں گے. دراصل این ڈی ایس اور را کو جو افغانستان میں شکست ہوئی اور 42 طاقتیں 42 انٹرنیشنل فورسز جو افغانستان میں لڑ رہی تھی ان کو جو طالبان نے شکست دی, ان کے بعد بعض ان کے چھوٹے موٹے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کی فضا بنانا چاہتے ہیں یا دہشت گردی کا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کو شکست فاش ہوگی, اور آج پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم پہلے سے کئی زیادہ تجربہ اور پہلے سے کئی زیادہ حوصلے سے زندہ ہے اور حوصلہ رکھتی ہے. اور اس ملک کی عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو ایک ایسی نالائق تھکی ہوئی اس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں, جس اپوزیشن کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے, جس اپوزیشن کا انجن دھواں دے رہا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. آ جائیں گے, شوق پورا کر لیں, کیا کریں گے آپ؟ عدم اعتماد, اپنا منہ دیکھیں. یہ منہ اور محصول کی دال. فنانس بل میں آپ کے 12 کام تھے, آپ کے 25 ووٹ کام ہو گئے اگر آپ نے عدم اعتماد کی بات کی. اور آپ کس منہ سے آ رہے ہیں؟ آپ نے اس ملک کو لوٹا, اس ملک کو آج 5.375 اس ملک کی گروتھ ہوئی ہے, بمپر کراپس ہیں, اور ایک دہشت گردی کی وجہ سی پیک کا راستہ روکنے والی غیر ملکی طاقتیں ہیں جو تاسو اور بادشاہ کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے دہشت گردی کے واقعات کیے. ہم نے ان کو ان کی تھوڑی بہت جو لوگ اس حادثے میں جن کی جانیں گئی ان کی فیملیز کی مدد کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں, کوئی عقل ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے. نہ آپ جا رہے ہیں, نہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ آ رہے ہیں. شہروں میں الیکشن شروع ہو چکے ہیں, بلدیاتی الیکشن کی تیاری ہے جی. ہمارے وارڈوں میں تو لوگ کینڈیڈیٹ نکل آئے ہیں. اور اگر اپوزیشن نے کوئی ایسی بڑی غلطی کی جس سے جمہوری نقصان ہوا تو یہ ان کا نقصان ہوگا, یہ ان کے گلے میں بات پڑے گی, یہ ان کے گلے میں ڈھول ڈال کے پیٹا جائے گا. سو میری ان سے درخواست ہے کہ 23 مارچ کو 24 کر لیں, 27 کر لیں. اور یا بلاول نے بھی کوئی تاریخ دی ہے, پتہ نہیں کون سی ہے, اس کے ساتھ مل کر آ جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہم آپ کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے ہم آپ کو ہاتھ میں لیں گے. پھر کسی کو گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے. میرے پورے ہو گئے ہیں 10 شیخ صاحب یہ بتائیے کہ صدارتی نظام کا بہت چرچا آج میڈیا پہ. دیکھیں ایمرجنسی اور صدارتی نظام کا شور ہے, بہت شور ہے. ابھی تک یہ کیبنٹ میں ڈسکس نہیں ہوا. ایمرجنسی کا بھی بڑا شور ہے اور صدارتی نظام کا بھی شور ہے. اور یہ بھی سنا ہے اسمبلی میں کسی نے قرارداد بھی پیش کر دی ہے, لیکن جس کیبنٹ کا میں حصہ ہوں ابھی تک اس میں ایسی کوئی تجویز نہیں آئی. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ پنڈی گھمایا اور آپ نے نعرہ دہی کو کامیاب قرار دیا اور آپ بات کرتے ہیں اور وہ اتھینٹک ہوتی. مارچ میں آپ نے میڈیا کو کہا کہ سٹی بنائیں گے, میڈیا سٹی, اس پہ بھی ابھی تک خاموشی ہے. وہ پورے تیاری ہے, بس ایسے ہی انشاءاللہ تعالی منگل کے دن پھر رکھیں گے, میڈیا والوں کی خدمت کریں گے. اچھا شیخ صاحب, ایک طرف سیاسی چیلنج ہے, مظاہروں کا اعلان, ریلیوں کا اعلان, اور دوسری طرف دہشت گردی کیسی ہیں؟ تیاری ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری نیت صاف ہے, عمران خان کی نیت صاف ہے. عمران خان کا اللہ مدد کر رہا ہے. دیکھیں نا تھوڑی سی کھاد کی کمی ہوئی, اللہ نے بارش کے ہمات لگا دی. سو اللہ جو ہے, اگر اللہ ہم سے راضی ہے, اللہ عمران خان سے راضی ہے, اللہ سبھی کا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ
इंशाअल्लाह ताला। इनको खुद ख्याल करना चाहिए कि दुनिया का इतना बड़ा क्राउड ओआईसी के मुसलमान वज़ीर खारजा का 23 मार्च को आ रहा है, 4 दिन आगे चले जाए पीछे चले जाए, बाकी दहशतगर्दी से हम निपट लेंगे इंशाअल्लाह। शेख साहब इफ्तिखार तो आपका हो गया यार, एक सवाल करप्शन पे उन्होंने हाईलाइट किया था, तो आपकी एजेंसियों ने भी अपनी किया। बस यार एक सवाल आपका। वासु कॉम्पनसेशन दी गई है तो ट्रायल्स में काम शुरू किया गया है, या फिर उनका मुतालबा था? दूसरा, इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? तहकीकात पहुंची है, मुलजिमों तक पहुंच गए हैं, चीन को एतमाद में रखा है, चीन हमारिया से बुलंद हमारा दोस्त है, चीन की दोस्ती पे हमें फख्र है, दुनिया की कोई ताकत हमें चीन से दूर नहीं कर सकती, और चीन की दोस्ती को हम किसी के मफाद और ख्वाहिश पे कभी कुर्बानी करेंगे। ये 22 करोड़ लोगों का अपने आप से है। सर, टीटीपी से मुज़ाकरात कहाँ तक पहुंचे और ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? कहाँ पर ताक़ुल का शिकार है? देखिए, टीटीपी से तालिबान बात कर रहे थे, और जो हमारी मीटिंग्स में हमें बताया गया कि उनकी शराइत और उनकी डिमांड इस कदर सख्त और नाकाबिल कबूल थी कि वो बातचीत आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने खुद सीज फायर तोड़ी, हमने भी राब्ता नहीं किया, और सीज फायर जब थी, सीज फायर खत्म हुई, और पिछले 3 माह से दहशतगर्दी में जो इजाफा हुआ है, हम किसी एक को मुद्दे इल्जाम नहीं करा सकते, लेकिन तालिबान इसमें एक किरदार अदा कर रहे हैं, और तालिबान के हम इस किरदार को खुश आमदेद कहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। लाहौर के वाकये के हम एक आदमी के पीछे हैं, और आपको पता है कि लाहौर के इलाके में जोहर टाउन के बाद ये पान बाजार का जो इलाका है, मैं अभी कुछ कहूंगा तो शाम को इंडिया टीवी मेरे खिलाफ, आपको पता है उसको तो शेख रशीद के अलावा कोई वजीर ही नजर नहीं आता। यहाँ इमरान खान इंडिया को नजर आता है, ये शेख रशीद नजर आता है। बहुत करीब नहीं है, लेकिन हम कदमों की चाप पे पीछे चल रहे हैं। सब कहा जा रहा है कि नाके खत्म होने से ये जो कराची कंपनी वाला वाकया है, क्या नाके दोबारा से? कोई नाके खत्म होने से नहीं, 125 स्क्वाड चल रहे हैं। ये नाके जो गरीबों को मरी जाते हुए तंग करते थे, गरीबों की बेटियों के पर्स तलाशी दी जाती थी, हराम का माल खाया जाता था, उस 38 नाकों को खत्म किया है। जब तक मैं वज़ीर दाखिला हूं, ये नाके बहाल नहीं होंगे, और 125 स्क्वाड रात को मैं खुद चेक करता हूं, वो ड्यूटी पर होते हैं, और इस साल में पहले दोनों दहशतगर्द इस्लामाबाद पुलिस में मारे हैं। और ये जो नाकों की बात करते हैं, शाम को ये खाने जाते थे बड़े 5 स्टार होटलों से अफसरों के घर, वो नाकों के उनके घरों में सैंडविचेस और बर्गर्स के लिए बच्चे लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ दहशतगर्दी और दूसरी जानब एक तरफ दहशतगर्दी और दूसरी लास्ट क्वेश्चन 10 मिनट और दूसरी जानब पुलिस की जानिब से शहरियों को हद से बेजा में रखने की शिकायत आ रही है। कल 2 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR भी हुई है। इस हवाले से अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ आप एक सीनियर साथी हैं, FIR करके, ये तो काफी है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तरक्की को हिंदुस्तान एक आंख नहीं पाता, और उसके यूपी में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, वहां आप देख सकते हैं कि मुसलमान का देवबंद का रवैया क्या है, और बरेली वालों का क्या है, और मुजफ्फरगढ़ का क्या है। मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की जिंदगी को अजाब बना दिया गया है, और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में आज मुसलमान जिस कर्ब की जिंदगी गुजार रहा है, और वो सेकुलर इंडिया खत्म हो गया है, और वो इंतहा पसंद हिंदू दर्द का हिंदुस्तान बन चुका है। और मुसलमान जो है, इस्लाम उसका ओढ़ना बिछोना है, और इस्लाम इस्लाम का जोश, वजुला, तंतना और दबदबा, हिम्मत और जज्बा जीने और बनने इस्लाम का शौक, ये हर मुसलमान का शेर है। थैंक यू वेरी मच।